اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین صدق اللہ العظیم۔ اب یہ سورت کا خلاصہ ہے، آخری آیات کریمہ ہیں۔ منکرین قیامت کو سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اب کافروں کے مقولے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مثالیں دیتے ہیں اور مثالیں دینے کے بعد کہتے ہیں کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب اللہ جواب دیتے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں، انا خلقناہ، کہ ہم نے بے شک اسے پیدا کیا، کس چیز کے ساتھ، من نطفۃ، نطفے کے ساتھ۔ نطفہ کہا جاتا ہے اس منی کے قطرے کو جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ فرمایا اور اسی پانی کو، اسی نطفے کو دوسری جگہ پر قرآن کے اندر جو بیان کیا گیا وہ مائع مہین کے ساتھ کیا گیا، یعنی گھٹیا قسم کا پانی۔ گھٹیا کیوں کہا گیا؟ کہ جب یہ ہمارے کپڑوں کے اوپر لگتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، کپڑوں سے اتارتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں۔ کوئی ذی عقل انسان اس قطرے کو اپنے جسم کے ساتھ لگا ہوا اچھا محسوس نہیں کرتا۔ اب کافروں کی بات نہیں کرتے، مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان ہو، ایمان والا ہو، وہ اس کو اچھا اور پسندیدہ نہیں سمجھتا۔ تو اس وجہ سے اسے کیا کہا گیا، گھٹیا، یعنی اس کی کوئی اوقات، کوئی عزت، کوئی چیز انسان کی نظر کے اندر نہیں۔ فرمایا ہم نے تمہیں اس پانی کے ساتھ پیدا کیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اب اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں پیدا تمہیں گھٹیا پانی سے کیا اور تم اٹھ کر جھگڑنے لگ گئے ہو، یعنی اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ انسان بہت حد سے گرا ہوا انسان ہے جو اپنی اوقات کو بھولتا ہے، اور جو انسان اپنی اوقات کے اندر رہتا ہے اسے اپنی اوقات یاد رہتی ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب ہے، لوگوں کا بھی محبوب ہے، رسول کا بھی محبوب ہے۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک وہ جھگڑنے لگ گیا، وَضَرَبَ لَنَا، اور مثالیں بیان کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو چھوڑ کر مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کو مثالیں دیتا ہے، اللہ کے رسول کو مثالیں دیتا ہے، اور وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، پتہ ہی نہیں اسے کہ مجھے کس چیز کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ اب انسان اگر ایک لمحے کے لیے سوچے کہ مجھے ایک قطرے سے پیدا کیا گیا، اس قطرے کی کوئی اوقات نہیں، آج اٹھ کر میں فخر اور تکبر کر رہا ہوں، لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوں، تو فرمایا نہ، غلط ہے۔ قالا، پیغمبر علیہ السلام سے پیغمبر علیہ السلام سے کہتے من یحیی العظام، کون ہے جو زندہ کرے گا عظام، ہڈیوں کو، وہی رمیم، حال یہ کہ وہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہو جائیں گی، یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، انہیں کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ اب اس کی شان نزول کے اندر کئی قسم کے آدمیوں کا نام آتا ہے، عاص بن وائل کا بھی آتا ہے، ابو جہل کا بھی آتا ہے، کتنے ہی لوگوں کا یہ نام آتا ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ اس اعتراض کا جواب بھی اللہ نے اگلی آیت کے اندر دے دیا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک یہ جھگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ جھگڑنے کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے یہ ابو جہل تھا۔ گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، اور عرب کی گرمی تو ہوتی بھی بہت زیادہ سخت ہے، کیوں، ریت ہی ریت ہوتی ہے وہاں پر۔ آیا پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آ کر کہنے لگا اے محمد، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور گالیاں دینی شروع کر دی، سخت قسم کی گالیاں دی پیغمبر علیہ السلام۔ پاس ایک لونڈی کھڑی تھی، اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ دوڑتی ہوئی گئی، راستے کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ حضرت حمزہ کے بھی بہت احسانات ہیں پیغمبر علیہ السلام کے اوپر۔ آئی اور آ کر کہنے لگی حمزہ، تجھے پتہ ہے کہ آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ وہ گیا اور جا کر تیرے بھتیجے کو نازیبا گالیاں دیں اور حد سے تجاوز کی۔ حضرت حمزہ شکار کے اوپر گئے ہوئے تھے،
واپسی کے اندر تھیلا بھرا ہوا تھا پرندوں کے ساتھ، یعنی شکار کر کے لائے تھے، اور کمان انہوں نے اپنے سر کے اوپر، کندھے کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ واپس آئے، آ کر کہنے لگے اے ابو جہل کہ تو نے میرے بھتیجے کو برا بھلا کہا، تو نے اسے لاوارث سمجھ دیا ہے۔ وہ لاوارث تو نہیں، وہ ایک خاندانی آدمی ہے اور ہم اس کے وارث ہیں، ہم تجھے کیسے چھوڑیں گے؟ کوئی صورت نہیں، اٹھائی کمان، سیدھے سر کے اوپر ماری، سر پھاڑ دیا، سر سے خون ہی خون۔ اور پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، غیرت جو خاندانی غیرت ہے نا، یہ غیرت کبھی کبھی دینی غیرت کے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب گالیاں دی، ابو جہل کی غیرت خاندانی جاگ گئی۔ جب غیرت خاندانی جاگی نا، سارے لوگ آئے، کہنے لگے حمزہ تو نے کیوں مارا ہے ابو جہل کو؟ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہم کہاں پر تجھے چھوڑیں گے؟ ہم تو تجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ حضرت حمزہ طیش کے اندر آگے اٹھے اور اٹھ کر کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ کیا میں حمزہ گواہی دیتا ہوں کہ میرا بھتیجا اللہ کا رسول ہے، اور میں اللہ کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے۔ اب جس نے میرا جو کچھ کرنا ہے وہ کرے۔ اب کیا ہوگی؟ خاندانی غیرت جیتی کہ نہیں جیتی؟ جیت کے۔ تو اس لیے فرمایا کہ خاندان اگر انسان کو اچھا مل گیا ہے تو اب وہ کیا ہے؟ دین کا کام اچھا کر سکتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پہلے فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مومن قوی ہے، یعنی اس کے بازو کے اندر طاقت ہے، اللہ نے اسے بازو کے اندر طاقت دی ہے، وہ آدمی کمزور مومن سے بہتر ہے، یعنی اللہ اس سے کام لے لیتے ہیں۔ تو ادھر کیا حضرت حمزہ سے کام اللہ نے لے لیا کہ حضرت حمزہ جب آئے نا تو پھر کیا اسلام کو بہت زیادہ طاقت ملی۔ اور یہی حمزہ تھے کہ جب یہ اترتے میدانوں کے اندر تو کافر تھر تھرا جاتے۔ وجہ کیا بنی؟ وہ گالی دینی، پیغمبر علیہ السلام کو گالی دی تو یہ طیش کے اندر آگے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جواب ہے نا، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کون زندہ کرے گا بسیدہ ہڈیوں کو؟ پہلے وہ عاص بن وائل کی مشہور روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ لے کر آیا ایک ہڈی کو، ہاتھ کے اوپر ملا، پھونک ماری، مارنے کے بعد کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ حال یہ کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ قل، پیغمبر علیہ السلام جواب دیجئے، یحییہا، ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا الذی، وہ اللہ، انشأہا، اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم، وہ تو ہر ایک مخلوق اور مخلوق کی پیدائش کو جاننے والا ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو ایک قطرے سے ہڈیاں، گوشت، خون، آنتیں، ساری چیز پیدا کر سکتے ہیں، کیا وہ اللہ مٹی کے ذرات سے، ان ہڈیوں سے دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اگر ذی عقل انسان سوچے تو ہڈیوں سے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے بنسبت ایک قطرے سے انسان کو پیدا کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کرے گا اللہ، الذی، وہ اللہ۔ اب یہ آگے سے دلیل ہے نا اس چیز کے اوپر کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذی، وہ اللہ، جعل لکم من الشجر، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے درخت، کون سے؟ الاخضر، سبز، فَإِذَا احضر نارا، یعنی آگ والے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، بس اچانک تم کیا ہوتے ہو؟ ان سے آگ کو جلاتے ہو۔ ہم جیب کے اندر ماچس رکھتے ہیں، ماچس سے چولہا جلاتے ہیں، لکڑیاں جلاتے ہیں۔ عرب کے اندر ماچس والا دستور نہیں تھا، مثالیں وغیرہ وہاں پر نہیں تھے۔ عرب کیا کرتے تھے؟ دو سبسٹینیوں کو جوڑتے تھے، ان دو سبسٹینیوں کو آپس میں مارتے تھے تو آگ کے شعلے نکلتے تھے، پھر ان آگ کے شعلوں سے آگ جلتی تھی۔ آج سوچیں نا، تصور کریں نا کہ دو سبسٹینیاں، ان کو آگ لگاؤ بھی تو آگ نہیں لگتی، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں گے، دو سبسٹینیوں سے آگ نکل رہی ہے عرب والوں کے لیے، قدرت ہے کہ نہیں؟ تو جو سبسٹینیوں سے آگ کو جلا سکتے ہیں، کیا وہ پروردگار انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ عقل والوں کے لیے تو سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ فرمایا اولیس الذی، کیا نہیں ہے وہ پروردگار کہ خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ کیا آسمان اور زمین کو اللہ پیدا کرنے والا نہیں ہے؟ بقادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ پیدا کرے ان جیسوں کو، پیدا کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔
بلا کیوں نہیں، ضرور کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو جاننے والا ہے، خلاق، پیدا کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ایک ہے خالق، ایک ہے خلاق، دونوں کے اندر فرق ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اور خلاق عمدہ طریقے سے پیدا کرنے والا۔ اللہ انسان کو پیدا کیا، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی فرق انسان نے نہیں چھوڑا۔ آج کائنات کے اندر کوئی انسان اٹھ کر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا یہ جو ڈھانچہ ہے یہ اچھا نہیں، یہ ہوتا یہ اچھا ہوتا، کہہ سکتے ہیں کوئی؟ نہ۔ میں کہتا ہوں کہ ذرہ برابر بھی اگر انسان کے اندر فرق کیا جائے تو اس کی شکل ہی بگڑ جائے۔ تو فرمایا انما امرہ، صرف اور صرف اس کے کام کرنے کا طریقہ، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کے بارے میں ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، تو کہہ دیتا ہے اس کام کے لیے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا ہے، یہ صرف اور صرف کن کا لفظ انسان کو سمجھانے کے لیے۔ لفظ کن، اس کا بھی اللہ محتاج نہیں۔ اللہ نے ارادہ کیا، کام ہو گیا۔ اللہ کسی چیز کا، کسی لفظ کا کہنے کا محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا فسبحان، پاک ہے، الذی، وہ اللہ، بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ کے اندر ہے ہر ایک چیز، ہر ایک چیز کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اب انسان کے اوپر بھی اصل بادشاہت جو ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ اب انسان تو سمجھتے ہے میرا اختیار ہے، میں چاہتا ہوں تو گناہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو نیکی کرتا ہوں، حالانکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا ہے، تب جا کر رہا ہے۔ وگرنہ اگر سانس کو اللہ روک لے تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ یا آپ کو جو 6-7 فٹ کا جسم نظر آ رہا ہے، یہ چل رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے، چاہے اللہ بیک وقت سانس روک لے تو آپ سانس کہاں سے لیں گے؟ تو بادشاہت اللہ کی ہے۔ فرمایا جیسے بادشاہت اللہ کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی طرح لوٹائے جاؤ گے تم اللہ کی طرف۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔